غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی شخصیت اور عاقبت کو بہتر سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی دے۔ جب تم کسی میں عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پا لو تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ شوہر بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے جھگڑنے کے بجائے اسے پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی انسان سے محبت کرو اور یہ جانتے ہو کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اے اللہ، جو لوگ ہیں جو آسمان کو تکتے ہیں، اشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں مگر رو نہیں پاتے، یہ تیری کن کے منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے تو رب مل جاتا ہے، چاہت کیا چیز ہے؟ اس کے سامنے تو پتے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟